شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا، برکتوں والا بنائے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان بہترین اور بابرکت کاموں میں بڑا عظیم کام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنے کو بروز قیامت اپنے قرب ملنے کا نسخہ بیان فرمایا۔ جی ہاں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ حصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہی ہے ہر باریکی جانتا خبردار۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام یعنی تابع کر دی تو اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ، وإليه النشور، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبھی وہ کانپتی رہے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، یا تم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ بھیجے؟ فستعلمون كيف نذير، تو اب جانو گے کیسا تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے، پر پھیلاتے اور سمیٹتے، انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے۔
إنه بكل شيء بصير بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے؟ إن الكافرون إلا في غرور کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے؟ بل لجوا في عتو ونفور بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نور قرآن کی برکتیں عطا فرمائے اور قرآن مجید کے انوار سے ہمارے سینوں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری زندگیوں کو معمور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب انوار قرآن نصیب ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، قبر و آخرت بھی اللہ نے چاہا تو ہماری بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات قرآنیہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو موضوع ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے۔ جی، گزشتہ دنوں ہمارے کسی کالر نے یا کسی میسج کرنے والے ہمارے کرم فرما نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ عنوان سلسلے کا حصہ بنایا جائے۔ آج سلسلے کا عنوان ہے قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کون؟ وہ کون لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نہیں پا سکیں گے۔ یہاں قرب سے پہلے ہی وضاحت کر دوں کہ بروز قیامت نبی پاک علیہ السلام کا قرب جو نہیں پا سکیں گے ان کے بارے میں بھی آج بیان ہوگا۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ نہیں پا سکیں گے، ان کے بارے میں بھی بیان ہوگا۔ آج ان کے بارے میں بھی بیان ہونا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کما حقہ فالو نہیں کر پا رہے یا سنتوں سے دوری کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں اور یوں قرب مصطفیٰ سے دوری بڑھ رہی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے جو معاملات ہیں جو ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے محروم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں، ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں، بچانے والے بن جائیں اور امت جو ہے اپنے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہو جائے۔ حضور کا قرب پانے والے کام کیا ہے انشاءاللہ ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب ایسے کام سنیں گے جو بندے کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دلوانے میں، حضور کی نزدیکی دلوانے میں، حضور کی شفاعت دلوانے میں معاون اور مددگار ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ان باتوں پر ہم عمل بھی کریں گے۔ مبلغین کا میں تعارف آپ کو کرواتا چلوں۔ الحمدللہ میرے بالکل قریب موجود ہیں مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب اتاری مدنی۔ آپ گفتگو سے ملاحظہ کرتے رہتے ہیں ثاقب شاہ صاحب کی۔ انشاءاللہ آج گفتگو کا آغاز ہم نے قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب سے فرمانا ہے، اور ساتھ جلوہ فرما ہے ماشاءاللہ مولانا عبد الواجد اتاری مدنی صاحب۔ بڑی زبردست اور نفیس علی گفتگو آپ بھی فرماتے ہیں، اللہ کریم آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی الحمدللہ کرم فرما ہے اتوار کے دن آپ اکثر ان کی زیارت کرتے ہیں۔ ہمارے حافظ عمر اتاری صاحب بڑے زبردست انداز میں کلام پڑھتے ہیں۔ آج دیکھیں کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ بلا تاخیر عمر بھائی کو دعوت نعت دیتا ہوں اور انشاءاللہ عمر بھائی کی آواز میں ہم خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جو آپ کا ایسے دے ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسے دے ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ایسے دے ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم دم میں نیکوکار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم دم میں نیکوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے، جو تم سے منہ کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے منہ کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں، اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں، مہو خاور میرا گھر مت لائے، انوار ہو جائے، مہو خاور میرا گھر مت لائے، انوار ہو جائے، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوں والا، اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسوں والا
عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں، عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش پا رکھ دیں، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے، یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے۔ تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، اشارہ آپ فرما دیں، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ جو ڈوبا چاہتا ہے وہ تو ہے ڈوبا ہوا بیڑا، اشارہ آپ کا پائے تو مولا پار ہو جائے، اشارہ آپ کا پائے تو مولا پار ہو جائے۔ اور گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرما دیں، شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، بھرم رہ جائے محشر میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، بھرم رہ جائے محشر میں نہ پلہ ہلکا ہو اپنا، الہی میرے پلے پر، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، الہی میرے پلے پر میرا غم خوار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہدوں پل کے دو دو چار ہو جائے، اٹھے انگلی تو
بلکہ دو چار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے ابھی سرکار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے کیونکہ نبی مختار کل ہیں جیسے جب چاہیں جس کو جب چاہیں عطا کر دیں جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا مار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا مار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو ہر بند کار بندہ دم میں کو کار ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہمیں عطا فرمائے، جسے یہاں مل گئی وہ یہاں بھی کامیاب ہو گیا، اور جسے نگاہ رحمت میدان محشر میں نصیب ہو جائے گی اس کا وہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے دنیا اور آخرت میں حصہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عنوان ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محروم کون۔ اس پر گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ، اور مبلغین کی طرف آنا ہے۔ ماشاءاللہ ثاقب شاہ صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرمائیں۔ شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم آپ کو ہنستا بستا رکھے، اور آپ کا کلام سننے کا انداز جو ہے وہ بہت ساری کبھی کبھی خبریں بھی دے رہا ہوتا ہے ہمیں، اللہ اللہ ماشاءاللہ، لیکن اگر انقلاب معکوس ہو جائے تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے۔ ہم نے عرض تو یہ کی تھی کہ گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے، لیکن اگر آپ اجازت دیں، بڑے ہیں نواز دیتے ہیں، تو ہم عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھ جائیں۔ آپ بادشاہ ہیں اس وقت۔ سرکار بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، اور ہم تو
سرکاروں کے غلام ہیں، ویسے بھی عبد اور الواجد بھائی بڑے فرمایا ہیں۔ گیا ہے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو بول تو ہماری سرکاروں کے ہی بالا ہیں، لیکن سرکار کی طرف سے اگر اجازت ہو جائے گی تو ہم آگے بڑھ جائیں بالکل، گے۔ بالکل، عبد جزاک الواجد اللہ بھی خیرہ، بزرگ ہیں۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، شاہ صاحب سلامتی عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی، عنوان ہے جی قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محروم کون، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کی طرف جانے سے پہلے نا جی ہم قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ڈیفائن کریں جی کہ جسے یہ قرب مل گیا اسے کیا ملا۔ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ سا جواب تو یہ ہے خالد بھائی ہاں کہ جسے قرب مصطفیٰ مل گیا اس کو کیا نہیں ملا؟ ہاں، واہ، اس کو سب کچھ مل گیا۔ بے شک بے شک جسے قرب مصطفیٰ مل گیا اسے قرب مصطفیٰ بھی ملا اور قرب خدا بھی ملا۔ سبحان اللہ، اس کو سبحان اللہ، دنیا کی کامیابی بھی ملی اور آخرت کی کامیابی بھی ملی۔ ہاں ہاں، فقد فاز فوزا عظیما کے مرتبے پہ فائز ہوا، وہ جہنم سے بچا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ تو قرب مصطفیٰ میں ہی سب کچھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں سب کچھ ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ مفہوم۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ، تو حضور کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت، حضور کے قرب میں اللہ کا قرب، اور حضور کی رضا میں اللہ کی رضا، اور جس کو حضور پسند فرما لیں اس کو رب کریم بھی پسند فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رستے پر چلا وہ اللہ کے رستے پر چلا۔ اللہ، تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں، وہ رب کریم ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اور بندگی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ لیکن رضا دونوں کی ایک ہی ہے۔ رضا دونوں کی ایک ہی ہے۔ تو اس کے بعد کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مل گیا تو اس کو کیا ملا، اس سوال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر جیسے حضور چاہتے ہیں ویسے عمل کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین میں سب سے مقدم عقائد ہیں کہ عقائد حقہ کو اپنایا جائے، اور عقائد کی درستگی کے بعد پھر اعمال میں فرائض اور واجبات کا خیال رکھا جائے۔ فرائض اور واجبات کا خیال رکھنے والا جو ہے وہ بھی قرب کی بہت بڑی بڑی منزلوں پر پہنچتا ہے، لیکن قرب کی اعلیٰ منازل اللہ کے اس نیک بندے کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو عقائد کی درستگی، فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر کما حقہ جیسا کہ عمل کرنا چاہیے ویسے کرتا ہے۔ کیونکہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے والا صرف سنت پر عمل نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ تصور مصطفیٰ میں جی رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژولائزیشن میں گزرتا ہے۔ اللہ، وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سوچ آتی ہے کہ حضور یہ عمل ایسے کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو حضور کے کھانے کا طریقہ یہ تھا، پانی پیتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ یہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رفقا میں صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو حضور کا انداز گفتگو یہ تھا۔ حضور اپنے اہل خانہ میں جب تشریف فرما ہوتے تو حضور کی کرم نوازیوں کا انداز یہ تھا۔ حضور جب بچوں کے ساتھ شفقت فرماتے تو حضور کی شفقت کا انداز یہ تھا۔ تو گویا کہ جو سنت مصطفیٰ کو اپناتا ہے وہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں اپنے تصور کے ذریعے حاضر ہوتا ہے۔ اللہ، 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 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا حضور کے تصور میں، یعنی جسے بالفاظ دیگر کہیں تصور جانا میں محو ہونے کو کہتے ہیں، کہ جو حضور کے تصور میں محو ہو جاتا ہے تو وہ سنتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، واہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جو مرنے کے بعد جنت میں پہنچیں گے کیا بات، اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے پہنچیں گے۔ لیکن میری تو محبت یہ کہتی ہے کہ جو اس دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اور حضور کے تصور میں رہتا ہے تو اللہ کی رحمت اور کرم سے امید ہے کہ اس کی یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت بن جائے گی، سبحان کہ وہ قرب مصطفیٰ میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کی لطافتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، اور اس کے برعکس میں یہ چاہوں گا کہ ایک اور پہلو بھی عرض کر دوں خالد بھائی، وہ یہ ہے کہ جس نے حضور کے طریقے سے محبت کی تو اس کو جنت کی بشارت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ، اب یہ جو وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کی جو تفصیل علماء نے بیان کی ہے وہ مختلف طریقوں سے بیان کی ہے۔ صحیح، ایک تو یہ ہے کہ جس نے حضور کی سنتوں سے بے رغبتی کی، حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس نے میری سنت سے نفرت کی۔ اللہ اکبر۔ کوئی مسلمان کیسے یہ سوچ سکتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی سنت کو برا جاننا یہ تو آدمی کو بالکل اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی صفات میں سے نہیں ہے۔ جو اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ حضور کی سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا کہ جو بلا عذر وہ حضور کی سنت سے دل میں تو محبت کرتا ہے لیکن اس سے جو ہے وہ سستی ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے وعید ہے کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ وہ قرب مصطفیٰ سے محروم نہ ہو جائے۔ یہاں خالد بھائی ایک بڑی اچھی بات کہ سنت کی اہمیت ہماری زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں کیا ہو سکتی ہے؟ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں فیشن ایک چیز ہے، اور فیشن جو ہے وہ اغیار کی طرف سے نادان مسلمانوں پہ مسلط کی ہوئی ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ آمین، یہ فیشن وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، میں فیشن کا لفظ نہیں استعمال کروں گا، لیکن اس فیشن کے مقابل ایک ایسا دائمی طریقہ عطا فرمایا ہے کہ جس میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے، کہ تمہیں فیشن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، میں نے ایز اے رول ماڈل تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے، اس محبوب کو دیکھو اور اس کے طریقے پر عمل کرو اور اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اس کے بعد تمہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کے لیے کسی اور طریقے یا بالفاظ دیگر کسی اور فیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو حضور کی جو سنت کا طریقہ ہے وہ اتنا کامل اور مکمل ہے کہ جو حضور کی سنت پر عمل کر لیتا ہے فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہوئے تو وہ گویا کہ پورے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سنن الہدا بھی ہیں کہ جو عبادات کی قبیل سے ہیں، اور سنن زوائد بھی ہیں کہ جو عادات کی قبیل سے ہیں، واہ واہ واہ، اور جو عاشق ہیں وہ عبادت کی سنتوں کی تو پیروی کرتے ہیں، یعنی عبادت کی سنت سے مراد جیسے ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں مؤکدہ یہ از قبیل عبادت ہیں، اور عادت کی قبیل سے جنہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے، جیسے حضور سوتے کیسے تھے، دائیں بازو دائیں کروٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا انداز مبارک ہے، اسی طریقے سے پانی بیٹھ کر پینا، اسی طریقے سے کسی بھی کام کی ابتدا کرنا تو سیدھے ہاتھ سے کرنا۔ واہ، تو جو عاشق ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت پر، چاہے وہ سنن الہدا کے قبیل سے ہو یا سنن زوائد کے قبیل سے ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر جیسے جیسے سنتوں پر عمل بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے قرب مصطفیٰ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیا بات، اور کیا پھر بات، بہت اعلیٰ، جو سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کی ایک بات دیکھی ہے کہ وہ چلتے پھرتے ایک تبلیغ بن جاتا ہے، اس کا جو وجود ہے سرتپا مجسم
نیکی کی دعوت ہو جاتا ہے۔ واہ، اس کے چہرے کی طرف دیکھیں تو داڑھی سے سجا ہوا، اس کے سر کی طرف دیکھیں تو سر ڈھکا ہوا، وہ امامے کی صورت میں ہو یا ٹوپی کی صورت میں ہو، اس کا لباس سنت کے مطابق، اس کا انداز گفتگو سنت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنت میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جو سنتوں پر عمل کرتا ہے فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ، وہ مجسم نیکی کی دعوت بن جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اس کو دیکھتا ہے اس سے ہدایت پاتا ہے۔ وہ کہا گیا نا کہ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری سبحان اللہ، ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ، یہ تصویر یار کو اپنانے ہی کا تو صلہ ہے سبحان کہ اللہ، بہت میں ایسا تصویر یار کو اپنا لوں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے زبردست اپنے بیانات میں بھی، اپنے مدنی مذاکروں میں بھی، اور ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اشعار کو دیکھیں تو ان میں بھی جی ہمیں ایسی ترغیب دلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں گے تو کامیابی کیسی ملے گی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب کیسا ملے گا۔ اور آپ جو گفتگو فرما رہے تھے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا ویژولائز کر رہا ہوتا ہے اور تصور میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے کہ میرے نبی ایسا کرتے تھے، میرے نبی ایسا کرتے تھے۔ امیر علیہ سنت نے لکھا کہ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، اللہ اللہ، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اور کہا کہ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے؟ جو اپنی زندگی میں سنتیں ان کی سجاتے ہیں انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سارا محور یہی تو ہے بے شک، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم محبوب بن جائیں، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے والے بن جائیں گے، حضور کی رفاقت، حضور کا ساتھ، حضور کی معیت، حضور کی نزدیکی، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مراد ہے۔ جب ایک بندہ اپنے تصور میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں کو رکھے گا، حضور کی باتوں کو رکھے گا، اپنا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرے گا، تو بتائیے کیا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہ پا سکے گا؟ اللہ، کیوں نہیں پائے گا؟ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بن جائے گا۔ یہاں ایک بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات صحابہ کرام علیہ رضوان میں بیان فرمایا۔ ایک دن ایسا ہوا، جو انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت دینے کا اور اعمال صالحہ کی ترغیب دلانے کا، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی قرآن مجید پڑھنے کا، ارشاد فرمایا، اور بہرحال صحابہ کرام علیہ رضوان اس مجلس کے برخاست ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اپنے غلاموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک راؤنڈ کیا کہ دیکھیں کیا معاملات ہیں، کیا حالات ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر کے پاس سے گزرے تو وہ رات قیام میں تھے اور تلاوت کر رہے تھے، اللہ، قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کے باہر رک کرنا ان کی تلاوت کو سنتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنی تلاوت کو ختم کیا۔ اگلے دن صبح کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں ان کا نام لیا اور ارشاد فرمایا کہ رات کو میں فلاں فلاں کے مکان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو میں ان کی تلاوت سننے لگا۔ اللہ، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جاتا نا اللہ، کہ آپ میری تلاوت سن رہے ہیں تو یا رسول اللہ میں ساری رات تلاوت کرتا، اللہ، میں ساری رات تلاوت کرتا رہتا۔ سبحان اللہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کو پانے والا کام تھا۔ ادھر سنا کہ نبی کس سے خوش ہو رہے ہیں، کس عمل کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور ادھر بندہ عمل میں لگ گیا۔ یہاں پر چون چرا نہیں ہے، کیسے، ایسے، ویسے، جیسے۔ ایک مرتبہ مفتی قاسم صاحب بیان فرما رہے تھے، اور صوفیہ کرام کی جو دل پاک، دل صاف اور مزکہ مصفہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ
ان کے دل صاف ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، انہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چلا نا اور وہ اچھی چیز تھی کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، تو اس کی اسناد، اس کی تحقیقات اور اس پر جرح تعدیل اور اس پر نہیں گئے، بلکہ انہیں پتہ چلا کہ یہ عمل ہے اور قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، تو انہوں نے اس کو اپنایا اور کرنے لگے۔ جو لوگ محققین ہیں، تحقیقات کرنے والے ہیں، وہ تحقیق کی طرف لگ گئے، لوگوں نے مختلف رائیں لی ایک بات کو سننے کے بعد، اور بہت ساری جہتیں اور ہر جہت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو عمل کی برکت ہے اس کا بھی معاملہ جدا گانا ہے۔ جنہوں نے اسناد پر تحقیقات کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں جن لوگوں نے ملاوٹ کر دی تھی، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی ان کی ملاوٹ سے حفاظت کی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک الگ داستان ہے۔ حدیث مبارکہ کی خدمت کرنے والوں کو جو صلہ ملا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو آنکھوں کی بینائی آئی ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے والدہ محترمہ کی برکت، اور پھر جو زبردست خدمت دین کا صلہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی خدمت کر کے پا گئے ہیں، وہ تو اپنی مثال آپ ہی ہے۔ انہیں تو جو نبی کریم علیہ السلام کا قرب ملا سو ملا، لیکن جن لوگوں نے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، پیغام مصطفیٰ کو سنا، جنہوں نے تعلیمات مصطفیٰ کو سنا اور وہ اپنانے کی طرف آ گئے، پھر ان کے دل بڑے پاک ہوئے ہیں، پھر ان کے دل بڑے صاف ہوئے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پذیرائی فرمائی ہے۔ شاہ صاحب لیکن ایسے بھی ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا جو فلاں کام نہ کرے، جو ایسا کرے، جو یوں کرے، فرمایا پھر وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے، یا اس کی علماء نے جب اس کی تعبیرات بیان کی تو یہ بھی بیان کیا کہ پھر اس کی موت جو ہے وہ ہمارے مذہب، ہمارے دین پر نہیں ہوگی۔ ایسے بھی کچھ اعمال بیان کریں جو بندے کو قرب مصطفیٰ سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب یقیناً یہ سعادت مندی کی بات ہے، اور یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس میں حضور نے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے، ان کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں اپنے قرب کی بشارت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیا بات۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کی پرورش، اچھی پرورش، اپنی بہنوں کی اچھی پرورش کرنے پر بھی اپنے قرب کی اور جنت میں ساتھ جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، غالباً حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کا یہ جملہ اتنا مزہ دیتا تھا کہ حضور نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم دنیا میں محبت کرتے تھے۔ تو یہ محبت کا عالم ہے کہ اس مدینہ طیبہ میں بڑی خوشی کا دن وہ تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بشارت دی تھی کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا ساتھ مل جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے نا پھر غلام کے لیے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت کی دعا کرو نا، فردوس کی دعا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فردوس میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، وہاں حضور علیہ السلام کے جلوے ہوں گے، اور خوش نصیب عاشقان رسول حضور کی امتی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ عین سعادت کی بات ہے۔ اعمال وہ کہ بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بندے کو نبی پاک علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہیں پر بہت سے اعمال وہ ہیں کہ جن کے نحوست یہ ہے، جس کے کرنے کی وجہ سے حضور کے قرب سے دوری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کے قرب سے محرومی ہو جاتی ہے، ساتھ سے محرومی ہو سکتی ہے۔ اور معاذ اللہ جس طرح بھی آپ نے بیان فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں، خوف بھی ہے کہ وہ اس کا خاتمہ کفر پر بھی ہو سکتا ہے، برا خاتمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم بھی رہ سکتا ہے۔ انہی میں کئی ایک الفاظ جیسے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں، بارہا آپ نے سنا ہوگا روایات احادیث میں آتا ہے فلیس منا لیس منی، یہ لفظ آ رہا ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں، اس طرح کے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں۔
اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، اس نے ہمارا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ صحیح۔ انہی میں ایک ہے دھوکہ دینا، جو آج کل کامن ہو چکا ہے، عام ہو چکا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینا۔ یہ کتنی بڑی نحوست ہے اور یہ کیسا حرام اسلام نے اسے قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں یہ عمل کن کا ہے، دھوکہ دینا یہ عمل کن کا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یہ چاہتے ہیں کافر، یہ اپنے گمان میں کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، اللہ فرماتا ہے اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وہ دھوکہ صرف اپنی ہی جانوں کو دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، وہ شعور نہیں رکھتے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اصل میں حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور اس دھوکے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ایک روایات موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، اللہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی غور کرتے چلے جائیں، دھوکہ دیا کسی بھی معاملے میں، اگر کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، اب وہ جو بیان کیا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ حضور کے طریقے پر نہیں، اسے ڈر جانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کی نحوست سے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو اس گناہ کی نحوست سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی ہو جائے۔ نبی پاک یقیناً جو یہ گناہ میں، اس گناہ میں، دھوکے کے گناہ میں مبتلا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب سے محروم ہے، اسے تو حضور نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا جیسے حضور ایک غلے کے پاس ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں نا غلے کے اندر حضور نے ہاتھ ڈالا، کچھ تری حضور کے ہاتھوں پر لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا تو اس گیلے کو اوپر کیوں نہ کیا گیا، اسے کیوں اوپر واضح نہ کیا گیا؟ اس پر پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنے خوف دلانے والی بات ہے، کتنا ڈر جانے والی بات ہے کہ حضور علیہ السلام، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین ہم غور بھی کریں، ہم جب کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں بسا اوقات تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یار میں بڑا کام کا آدمی ہوں، بڑا بہت کچھ کرنے والا ہوں اور میں نے بڑا تیر مار دیا ہے، لیکن اصل میں تیر نہیں مارا، اصل میں دھوکہ ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے، اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے، ہم نے حضور کے قرب سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ نہ کرے خالد بھائی اگر یہ عمل کرنے والا کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جائے اور حضور علیہ السلام اپنا رخ انور پھیر لیں، کیا تمہیں یہ روایت نہیں پتا تھی؟ کیا تمہیں اسلام کی تعلیمات کا نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا کہہ رہا تھا؟ اور تم پھر بھی دھوکہ دیتا رہا مسلمانوں کو۔ اور پھر دھوکہ دینے کے کتنے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، بات بات پہ دھوکہ۔ اپنے سب آپ اس کو کنٹینیو کریں، اور میں بھی اس میں اپنا کچھ حصہ شامل کرنا یہاں پر چاہ رہا ہوں، اور وہ اس طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ آیت کے یا روایت کے الفاظ کسی خاص موقع پر ادا کیے گئے ہوتے ہیں، لیکن فقہاء کرام، محدثین کرام اس کا حدیث کا کوئی باب باندھ دیتے ہیں، فقہاء اس سے کوئی ایک جزئیہ یا اصول لے لیتے ہیں اور وہ اصول پھر مختلف جگہوں پر اپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ جو الفاظ ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، تو یہ ایک خاص موقع پر ارشاد فرمایا گیا، جیسے تفصیلی روایت شاہ صاحب نے بیان کی کہ وہ غلے کا ایک معاملہ تھا اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا، لیکن ہم بھی یہاں دیکھ لیں کہ ایک اصول ملا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ اب وہ جو معاملہ تھا جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا وہ اپنی جگہ، لیکن جب ہم یہ الفاظ سنتے ہیں کہ دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، اور پھر ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں نا تو بڑا دل ٹوٹتا ہے کہ وہاں تو ایک غلے کے معاملے پر دھوکہ تھا، دھوکہ ہونے کا امکان تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرماتے ہوئے واضح کر دیا کہ اسے یوں نہ کیا جائے بلکہ اس انداز سے کر لیا جائے، جو تر حصہ ہے
اس کو بھی لوگوں کو دکھا کر فروخت کیا جائے تاکہ کوئی دھوکے سے اس طرح کی چیز نہ خرید لے. لیکن فی زمانہ تو دھوکے کے اتنے عجیب و غریب انداز رائج ہیں. آپ بلکہ شاید وہ جملہ کہوں تو بڑا لگے لیکن بات ہے، باقاعدہ یوٹیوب وغیرہ پر پہلے تو یوٹیوبرز ہوتے تھے، اب اس میں پھر مختلف کیٹیگریز ہیں، اور اس میں بھی جو پرینک انڈسٹری بن چکی ہے الامان والحفیظ، اور پرینک دھوکے کا خوبصورت نام ہے جی، جو بہت گلیمرائز کر کے اور جس کو ہمارے ذہنوں میں قابل قبول بنا کر انجیکٹ کر دیا گیا. بہت سارے نام، بہت سارے کام، بہت ساری چیزیں مدنی چینل کے ناظرین ایسی ہیں جو اس کے حقیقی نام پر رکھی جائیں تو وہ ہمیں بری لگیں اور ہم اسے قبول نہ کریں، لیکن جب اس کا نام تبدیل کر کے ہمیں دے دیا جاتا ہے تو ہم آہستہ آہستہ اسے قبول کر لیتے ہیں. کوئی نہیں پسند کرے گا اس بات کو کہ کہا جائے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ناچنے والا ہے، پسند کیا جائے گا نہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دے، آپ کا بچہ ٹک ٹاکر ہے، اب قطع نظر اس کے کہ اس پہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کیوں، کیسے، لیکن اگر وہی حرکت جو ناچنے والا کہنے پر بری لگ رہی تھی، وہی حرکت کسی بھی نئی چیز کو، نئی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے کی جا رہی ہے تو وہاں صرف نام کی تبدیلی کی وجہ سے وہ چیز بندے کو محبوب ہو گئی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں منافقین کی علامات بیان کی، اور منافقین کے حوالے سے سورہ بقرہ میں جو آیات آئیں ان میں سے ایک آیت یہ بھی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہیں کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں. تو فرمایا گیا یہ ایسے تفاسیر میں علماء نے لکھا اس کو کہ یہ لوگ ایسے عجیب و غریب قسم کے فسادی تھے کہ انہوں نے فساد کا نام اصلاح رکھا ہوا تھا، اور صرف چیز کا نام تبدیل کر کے یہ اس کے برے نتیجے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. ایسے ہی ہم نے دنیا میں مختلف چیزوں کا نام تبدیل کر کے، جیسے ابھی آپ نے فیشن کی بات کی، کئی جگہوں پر جائز جو فیشن ہے اس کی ہم مذمت تو نہیں کریں گے، لیکن جو ہم سے حلال و حرام کی قید کو ہٹا دے اور ہماری عقل پر ایسے زیادہ طاری ہو جائے تو اس کی تعریف بھی کیسے کی جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ میں جو اپنا مضمون آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہوگا. ہم کتنی ہی جگہ پر ترقی کا نام بے حیائی یا بے حیائی کا نام ترقی رکھ کر گزر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام سے دوری اختیار کرنے کو اور مختلف برے لوگوں کی صحبت سنگت کو آزادانہ طور پر استعمال یا اختیار کرنے کو ہم آزادی کا نام دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مذہب بیزاری تک پہنچ رہی ہوتی ہے. لیکن صرف نام تبدیل کرنے کے بعد، ٹیگ لائن تبدیل کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پیچھے جو ہے وہ درست ہو گیا. تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تھا الا انہم ہم المفسدون، جو اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں، مفسد ہونے کے باوجود، فسادی ہونے کے باوجود اصلاح کرنے والا کہہ رہے ہیں. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے نہیں الا انہم ہم المفسدون، آگاہ رہو، خبردار، وہی فسادی ہے، اور ایسے فسادی ہیں کہ ان کو ان کے فساد کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا. خالد بھائی، آپ نے ایک بہت معاشرے کے سلگتے ہوئے موضوع کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. یعنی لوگ جو ہے وہ شراب کی بوتل پہ شربت لکھ کے تو اس کو شربت سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. شریعت مطہرہ نے ہمیں واضح گائیڈ لائن دے دی ہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو اب یعنی لیبلنگ ایک جدید دور کی ایک اصطلاح ہے کہ جس میں آپ کسی چیز کو لیبل کر دیتے ہیں تو پھر اس لیبلنگ کی وجہ سے اس کی حقیقت مخفی ہو جاتی. جیسے دین پر جب آپ عمل کرتے ہیں تو بعض اوقات اس کو کہہ دیتے ہیں جی قدامت پرست، رجت پسند. اسی طریقے سے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب آزادی کی طرف چلے جاتے ہیں، دین بیزار ہو جاتے ہیں، تو اس کو انلائٹنمنٹ کہا جاتا ہے، روشن خیالی کہہ دیا جاتا ہے.
تو لیبلنگ کی وجہ سے حقیقتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمیں یعنی بالخصوص اپنی اولاد کے معاملے میں بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیے کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو بینک سے سود ملتا ہے, میرا جو گزر ہے گزر اوقات بڑا اچھا ہو رہا ہے, ہاں جی, آنکھیں پھٹ جائیں گی یار یہ سود کھانے کو کیسے, لیکن اپنا مارک اپ آ جاتا ہے تو جی مارک اپ بینیفٹ آ جاتا ہے, اپنا تو انٹرسٹ ہے چل رہا ہے اور اسے یہ ہے کہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے. اس کو اتنا لیٹر لیا جائے گا کہ گویا بڑا کمال کا کوئی کام کیا جا رہا ہے, لیکن جب اس کا وہ نام جو ہمارے سامنے ہے جس کی مذمت ہمارے ذہن و دل پر بیٹھی ہوئی ہے وہ لے لیا جائے تو ہم کہیں گے نہ اللہ نہ کرے میں ایسا کام کیوں کروں گا, لیکن نام بدل کے میں کام وہی کر رہا ہوں. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب, آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی. جزاک اللہ خیرہ. کچھ مزید حصہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ جی شاہ صاحب کی طرف. اللہ اکبر, جزاک اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں یہاں پر کوٹ کروں گا کہ جو دھوکے باز کے حوالے سے ان کی پھر سزا کیا ہے. ایک تو ہے آپ کو کسی معاملے میں اپریشیٹ کیا جائے, آپ کو اس کا پھر انعام دیا جائے. جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, ان کے لیے تو کہ یہ انعامات بیان کیے گئے, اور کتنا بڑا انعام کہ انہیں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دھوکے باز, احسان جتلانے والا اور بخیل یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ہم کب تک یہاں پر اس دنیا میں رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو دنیا سے چلے جانا ہے. اپنے آپ کو بڑا 30 مار خان سمجھنا, ایک محاورتاً کہا جاتا ہے میں بڑا 30 مار خان ہوں, 30 مار خان سمجھنا اور سب کچھ سمجھنا, یہ 30 مار خانی نکل جاتی ہے ایک جھٹکے میں ہی جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جاتا ہے, جب رب کی قضا آتی ہے, رب کا حکم جب آ جاتا ہے, پھر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے, ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی, نہ پھر لمحہ آگے ہوتا ہے نہ لمحہ پیچھے ہوتا ہے, اور پھر اس موت نے آ جانا ہے. اب اس دھوکے بازی کی ہی کیفیت میں اگر دنیا سے چلے گئے, پھر معاذ اللہ جو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا, پھر اس جگہ پہ جا کے وہاں پر جا کے کس منہ سے جا کر حضور کی بارگاہ میں کہے گا اسألک شفاعت یا رسول اللہ, کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں شفاعت مانگے گا. اللہ اکبر. میں چند ایک آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین رکھوں گا دھوکے بازی کی جو آج کل ایک جدید صورتیں ہیں, کس انداز میں دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا خالد بھائی, ایک وقت تھا کہ جس وقت ایک کال آتی تھی اور آ کر کہا جاتا تھا آپ کا پرائز بانڈ نکلا ہے, آپ کا انعام نکلا ہے, اچھا آپ کا 25 لاکھ کا انعام نکل گیا, 25,000 کا 25 لاکھ کا یوں انعام نکلا ہے. اچھا جیسے ہی بندہ سنتا ہے میرا انعام نکلا ہے, ویسے یہ طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے یار, بیٹھے بٹھائے لگتا ہے کہ آسمان کھلا ہے اور وہ سیدھا جھولی میں آ کے 25 لاکھ گر رہے ہیں, بیٹھے بٹھائے مل رہے ہیں. اور ویسے بھی ہمارا ذہن کچھ ایسا بن چکا ہے کہ شارٹ کٹ امیر بن جائیں, کہ یوں رات ہو جیسی صبح ہو تو میں امیر غریب سویا تھا اٹھاؤں تو صبح میں امیر بن چکا ہوں. یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے. اللہ خیر فرمائے. تو اس کا نقصان پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے, بعض نے پھر انہوں نے کال کی, پھر کال کاٹی, کہا کہ اب آپ کال کریں, اچھا پھر آپ ایسا کریں نا جلدی سے ہمیں آپ تک پہنچنا ہے تو اتنے پیسے دیں گے. مطلب یہاں تک کہ بہت سے افراد اس میں آ گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب یہ تو اس سے لوگوں کو وہ ہو گیا کہ یہ تو معاملہ ایسا اویئرنیس آ گئی اس کی, جی کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ اب جیسے اتنے متحرک معاذ اللہ یہ لوگ ہوتے ہیں, ان کی نظر اس قدر معاشرے پہ اتنی تیز ہر فرد پر انہوں نے رکھی ہوتی ہے, جیسے ہی کوئی بیرون ملک جا رہا ہے, جیسا ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوا, بیرون ملک کی طرف وہ نکلا, اب پتہ ہے کہ پاکستان جہاز میں یا تو بیٹھ چکا ہے, اب پاکستانی نمبر اس کا آن نہیں ہونا, واٹس ایپ چلے گا, پاکستان کے نمبر پہ کال کیسے کی جائے گی. اچھا ایک دم جیسے ہی آپ جہاز میں بیٹھے تو واٹس ایپ بھی نہیں چلے گا, کال نہیں ہوگی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے یہ ہوا اور کال آنا شروع ہو جائے گی. میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بیچارے اس زد میں ایک مرتبہ آ گئے. میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا دھوکہ ہو ہمارے ساتھ, ہم خود بھی تو اپنا وہ باڑ لگائیں نا.
ہمیں بھی تو پتا ہو کہ ہم ایک دم کیوں کسی پر اعتماد کر لیں. وہ ان کو کال آئی کہ میرے ماموں نے باہر جانا تھا, وہ سعودیہ میں ہے, اب ماموں نے باہر جانا ہے تو اچھا اسے میسج آیا چھوٹے بھائی کو کہ بھائی جلدی کریں, نام لے کر نا کہ ماموں کی طرف سے ان کے نمبر سے یا اس طرح ان کا میسج آیا کہ بھائی کا نام لے کر کے جلدی سے نا ایسا کرو کہ 2 لاکھ روپے مجھے سینڈ کرو, میں ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں, کچھ مسئلہ بن گیا اور میں اس وقت میں تھانے میں ہوں, میں کال نہیں اٹھا سکتا آپ کی, اور جلدی سے نا میں یہ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں, اسد جلدی کر دو نا. نام بھی لے لیا اور اچھا وہ دیکھ بھی رہا ہے, نمبر بھی ماموں کا ہے, سب کچھ ہے, تو اس نے ٹرانسفر کر دی ہے. پھر کال آئی کہ ایسا کرو, اچھا اس نے بھائی نے بھی چھوٹے بھائی کو کہا کہ آپ ایسا کرو نا یار, ابھی فی الحال میں نہیں کر سکتا, آپ پاکستان میں ہو, آپ جلدی سے کر دو, میں آپ کی طرف بھیجتا ہوں. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک چیک بھیجا, کہا کہ یہ چیک ہے, تم اسے جا کے نا کروا لینا, نکلوا لینا, چونکہ تھا بھی اتوار, تو اتوار کو تو ویسے ہی بینک بند کہ ابھی اس کے وہ ویریفیکیشن ہو جائے. اچھا وہ کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم یہ چیک رکھ لو, میں تمہیں یہ بھیج رہا ہوں, یہ نمبر وغیرہ بھی بھیج رہا ہوں, جی اماؤنٹ بھی لکھی ہوئی ہے, تم ایسا کرو کہ 4 لاکھ مزید بھیج دو. اچھا اب وہ جیسے ہی اس نے کہا یار 2 لاکھ تو بھیجو, 2.5 لاکھ بھیج دیے. اب کہا کہ یار ایسا کرو 4 لاکھ نا, اب جو میرا بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ یار 4 لاکھ کا انتظام میں کہاں سے کروں اتنی جلدی. پھر اس نے چھوٹے بھائی کو کال کیا, یار آپ 4 لاکھ جلدی سے ماموں سینڈ کر دو, پھنسے میں بےچارے نا, وہ ابھی ان کی تھوڑی دیر بعد فلائٹ ہے اور وہ اس طرح پھنس گئے. قدرتی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں تھا, ایک تو نقصان ہو چکا تھا, پھر اس نے کہا یار بھائی اتنے جلدی 4 لاکھ میرے پاس تو نہیں, میرے پاس جو تھے میں نے آپ کو ٹرانسفر کر دی ہیں. اس نے کیا کیا کہ ماموں کو نا کال کر دی جو پاکستان میں تھا. ماموں سے جب بات کی تو ماموں نے کہا بیٹا میرا تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو اگر چاہیے ہوتا تو میں آپ کو خود کال کرتا نا, میں نے تو آپ کو میسج بھی نہیں کیا. اچھا اب وہ 4 لاکھ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ادھر سے وہ پتہ چلا کہ یہ نقصان ہو گیا. وہ پھر بھائی سے بات ہوئی, اب وہ کوشش کی کہ ریٹرن ہو جائے, اب کیسے ریٹرن ہو. اچھا بعد میں جب پتہ چلا واضح ہوا تو ماموں نے کہا بھائی بیٹا میں تو میرا نمبر آن ہے, میں تو اس معاملے میں نہیں ہوں, میں نے تو آپ کو میسج تک نہیں کیا. اس طرح کا جھانسا بھی دیا جاتا ہے. اچھا ایک اور جھانسا دیا جاتا ہے, آج کل کال آئے گی آپ کو اور کال کر کے آپ سے بات کروائی جائے گی کہ خالد بھائی معاذ اللہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, خالد بھائی آپ کے بھتیجا اس وقت تھانے میں ہے, اس نے کوئی یہ کام کر دیا ہے, وہ چوری کرتے پکڑا گیا, وہ یہ کام کرتے پکڑا گیا ہے, خون سے لت پت ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ جلدی سے تھانے آ جائیں, FIR کٹنے والی ہے, یوں وہ بنیں گے. اچھا آپ خود سوچیں نا کہ گھبراہٹ کیسی ہوگی, آپ کے بھتیجے کا نام لیا جائے گا, یہ بھتیجا ہے آپ کا اور یوں اس نے کیا, وہ آپ سے بات کرے گا اور وہ روتی ہوئی کراہتی ہوئی آواز, بھائی ہے, بیٹا ہے, بالکل قریبی رشتے, مطلب یہ اس طرح سے بھتیجے کا کہہ دیا اس لیے کہ بیٹے کے کیس بھی میرے سامنے ہے, بھتیجے کے کیس ہے, بھانجے کے کیس, اس طرح کے میں نے. اب وہ کیا ہوگا کہ آپ فوراً, یعنی کہ جو ہے نا اوسان باختہ ہو جاتا ہے بندہ کہ بندہ کرے کیا اس وقت, فوراً پھر بندہ کہتا ہے بس میں آ رہا ہوں. اچھا وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ہم آپ کے ساتھ ایک بھلائی یہ کر دیتے ہیں, ہم FIR نہیں کاٹ رہے, آپ کچھ یہ ہماری طرف پیسے بھیج دیں, ہم FIR نہیں کاٹیں گے. بندہ فوراً کہتا ہے یار بھیجو. ایک تو کیس چل رہا ہوگا, اوپر سے کیس میں پیکج چل رہا ہوگا, کچھ نہ کچھ آپ کے لیے سہولیات کا اہتمام ہوتا رہے گا, آپ کو یہ معاف کر دیں گے, یہ رہ جائے گا, بس ابھی آپ اگر فوراً یہ کام کر لیں تو اتنی بچت دے دیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, انسان واقعتاً حیران ہو جاتا ہے. اور جس طرح شاہ صاحب نے لفظ استعمال فرمایا اور 2 جملوں کو ملا کر ایک بات ارشاد فرما دی, واقعی انسان جو ہے وہ حواس باختہ ہو جاتا ہے, اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ نہیں لگ پاتا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ رشتہ اتنا قریبی ہوتا ہے, اتنا نزدیکی تعلق ہوتا ہے, اور اس طرح کی کوئی بات نہ جائے. اور آج کل جو حالات نے پلٹا کھایا ہے نا, وہ ذرا بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. بالکل پاسبل ہے کہ آپ کو آپ کے بچے کی ویڈیوز بھی بھیجی جائے جی کہ یہ آپ کا بچہ ہے اور دیکھیں اس طرح سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ کوئی بھی ہے, اس کے چہرے پر آپ کے بچے کا چہرہ لگا کر بھیج دیا جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور یہ دھوکہ دینے والے بڑا ہم نے زور اور بڑا نام سنا AI کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو اب مس یوز ہو رہا ہے, اور
یعنی ایک چیز ہم نے بنا تو دی لیکن وہ ہمارے کنٹرول سے ہی جب باہر ہو گئی تو اب کسی کو سجکا پڑ نہیں رہا کہ کیا کریں. اب صرف معاشرے میں احتیاطی تدابیر پر بات ہو رہی ہے اور ہم بھی ذرا اس اویئرنیس حاصل کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھوکہ دینے والے بڑے شاطر ہیں. اللہ کریم ان کے دھوکوں سے ہمیں بچائے اور ہمیں اویئرنیس عطا فرمائے. اویئرنیس ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات میں انسان بچ بھی جاتا ہے لیکن یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے دو پہلو یا دو جو واقعات ہمارے سامنے رکھے, یہ واقعی آئی اوپنر ہے, آنکھیں کھل جانی چاہیے. یہاں پر کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, جس کا نقصان ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے. آپ نے بہت اچھے سے متنبع کیا کہ آدمی کو آج کے دور میں جو ہو رہا ہے اس سے باخبر ہونا چاہیے. لیکن ان سے زیادہ قابل رحم وہ شخص ہے کہ جو اس دھوکہ دینے کے گھناونے کام میں ملوث ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھی کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب یہ دھوکہ دینے والے, اسکیم کرنے والے, ملاوٹ کرنے والے, ناپ تول میں کمی کرنے والے, اصلی چیز بتا کے نقلی بیچنے والے, کوئی اور برانڈ بتا کر کوئی اور برانڈ بیچنے والے, تو یہ سارے اس وعید میں آ رہے ہیں. اللہ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر دھوکے میں ایک اور چیز ہوتی ہے خالد بھائی, وہ ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ ایذائے مسلم ہے. اللہ, مسلمان کو تکلیف دینے والی بات. صحیح. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی, اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرمائے کہ کاش کہ چند پیسوں کی خاطر, اپنی دنیا کو بنانے کی خاطر, اس عارضی دنیا میں کچھ ترقی کی خاطر, کاش کہ یہ دھوکہ دینے والے مسلمان اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے برے کاموں سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. میں یہاں پر خالد بھائی ایک چھوٹی سی بات کر کے مجھے میرا موضوع تھا میں اس کو سمیٹ لوں. اللہ نہ کرے کبھی ایسی کیفیت ہو تو ہم ہوش کھو بیٹھیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑے اپنے ہوش کو سنبھال کے, کبھی کال آ جائے, کبھی اس طرح کا معاملہ آئے تو پہلے ویریفائی کر لیں, تصدیق کر لیں, انفارمیشن لے لیں, گھر سے پوچھ لیں, ڈائریکٹلی بچے کو کال کر لیں آپ. اچھا اب جیسی آپ کال کریں گے, بات کریں گے تو امید ہے کہ آپ کا بہت سارا مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے گا. بساؤ کا جب ہمارا رابطہ نہیں ہوتا, ہم ہوش جب کھو بیٹھتے ہیں, پھر ہم جب سارا کچھ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں پھر سوچ کا پڑتا ہے کہ یار یہ کیا کر بیٹھے ہم, پھر وہ دھوکہ بالکل ہمارے پاس واضح ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا دھوکہ دینے والے افراد آپ کے ساتھ بھی کچھ یوں کریں مدنی چینل کے ناظرین, تو آپ ہوشیار رہیں, ان دھوکے بازوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اپنے آپ کو سیو کریں, اللہ پاک سے عافیت کی دعا بھی کیا کریں, وظائف پڑھا کریں. وہ وظیفہ ہے شجرہ عطاریہ میں بھی ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو پڑھیں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی جان, آپ کی مال, آپ کی اولاد, ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی پڑھا کریں, بچے جب جائیں آیت الکرسی پڑھنے کا ذہن دے, سورہ قریش پڑھنے کا ذہن دے, انشاءاللہ اس کی برکت سے حفاظت بھی ہوگی. کبھی ایسا ہو تو لازمی رابطہ کر لیا جائے گا. بہت پیاری بات شاہ صاحب آپ نے کی, اور یہ جو وظائف والا حصار ہے نا, یہ ہمارے پاس رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے ہم امان میں رہیں گے, بچت میں رہیں گے. اچھا میں یہاں لگا تو ایک اور بات مجھے یاد آئی, وہ بھی عرض کر دوں. گزشتہ سال ماشاءاللہ اللہ کریم نے سعادت عطا فرمائی, قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب, ہمارے سلمان مدنی بھائی, مہروز مدنی بھائی, عدنان چشتی بھائی, ماشاءاللہ یہ آج کے سفر میں تقریباً ساتھ رہے. اور اتفاق یہ ہوا کہ فیس بک پر ان کے ناموں کی جو ہے وہ آئی ڈیز بنی, اور مجھے میسج مجھ سمیت اور بھی افراد کو آئے, لیکن مجھے بھی آئے. اچھا میرے علم میں تھا کہ یہ سارے ہیں تو ساتھ, اور سب کے موبائل سے یا سب کے میسنجر سے ایک ساتھ ہی میسج آ رہا ہے. کہ یار پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کال کر لوں.
کال کی تو کیونکہ ٹائمنگ کا تھوڑا سا ڈفرینس ہے، پھر معمولات کا تھوڑا سا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، مطلب ہمارے ہاں اگر سو رہے ہیں تو وہاں جاگنے کا ٹائم ہے، وہاں اگر جاگ رہے ہیں عبادات وغیرہ میں مشغول ہیں تو ہم یہاں سوئے پڑے ہوتے. تو بہرحال میں نے کال کی تو ایک نمبر بند، دوسرا نمبر بند، تیسرا نمبر بند. بہرحال ایک اسلامی بھائی نے واٹس ایپ پر کال ریسیو کر لی. تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ معلومات کی تو پتہ چلا سب خیریت سے ہیں. میں نے پوچھا کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ آپ سب کے بیگ رہ گئے کیا؟ مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ گاڑی مس ہو گئی آپ کی تو سامان سارا جا چکا. میں نے کہا ایسا مسئلہ ہوا ہے؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں، سب کے موبائل ان کے پاس ہیں، سب کے بیگز ان کے پاس ہیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوا. تو میں نے بتایا کہ آپ جتنے افراد ہیں نا سب کے نام کی آئی ڈیز اور سب کے پاس ہے مجھے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ موبائل اپلیکیشن پر فیس بک پر میسج آتا، میرے پرسنل واٹس ایپ پر میسج آیا تو میں حیران کہ بھائی ہمارے نمبر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. جب واٹس ایپ پر میسج آیا تو واقعی یہ حیران کن تھا. تو پھر بہرحال میں نے کیونکہ واٹس ایپ پر آئی ڈی انہی میں سے کسی افراد کی لگی ہوئی تھی، تصویر ان کی لگی ہوئی تھی، لیکن نمبر تو سب کے ہی سیو ہے ہمارے پاس. تو میں نے کہا اگر ان کو یہی پرابلم ہے تو اپنے نمبر سے میسج کیوں نہیں کر رہے؟ حالانکہ تھوڑی دیر پہلے تک تو بات ہوئی ہے اور نمبر ایکٹیو ہے. لیکن بہرحال اللہ کا فضل رہا کہ بچت ہو گئی اور اس طرح کے کوئی اسکیم میں پھنسے نہیں. مجھے ایک کال آئی جب میں واپس پاکستان جب آ گیا تھا، مجھے ایک کال آئی، کہا کہ وہ شاہ صاحب وہ جو آپ کو پیسے دیے تھے تو آپ مجھے ریٹرن کب تک کریں گے؟ اچھا اچھا وہ انون نمبر سے کال تھی، انون نمبر سے کال تھی. میں نے کہا کہ میں نے تو آپ کو پیسے آپ سے لیے ہی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں پڑتا میں نے آپ سے پیسے لیے ہوں. پھر میں آپ کو جانتا نہیں. میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پنجاب سے ہوں. پنجاب بھی کہاں سے انہوں نے ذکر کیا تھا. میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، میں آپ سے پیسے کہا. پھر اس نے مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کیے، کہا کہ یہ دیکھیں آپ کا میسج آیا تھا آپ کی آئی ڈی سے، کہا کہ میں اس وقت سعودیہ میں ہوں، پھنس گیا ہوں، مجھے ضرورت ہے پیسوں کی، گھر والوں کے ساتھ ضرورت ہے. یہ میں نے پیسے سینڈ کیے ہیں. اس نے وہ پیسوں کی تصویریں بھی سینڈ کی مجھے، کہا کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو سینڈ کیے ہیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں مانگے. پھر اس نے مجھے کہا، میں نے کہا یار، پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یہ میرے نام کی ایک فیک آئی ڈی بن گئی تھی جب میں وہاں پر تھا. تو یوں ہوا. اس نے مجھے جملہ کہا شاہ صاحب ہم آپ کے نام پہ لٹ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کریم رحمت فرمائے ان لٹیروں سے. اللہ کریم بہت سے افراد نے، پھر یہ ہے کہ مجھے بہت سے افراد نے مجھے میسیجز کیے واٹس ایپ پہ پرسنل نمبر پہ، شاہ صاحب کو پیسوں کی واقعتاً ضرورت ہے. میں نے کہا نہیں، کہا آپ کی آئی ڈی پہ میسج آ رہا ہے. پھر میں نے پوسٹ تو چلا دی. یعنی یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جن افراد نے براہ راست رابطہ کر لیا، بھائی صاحب سب خیر تو ہے. ایسا بھی تو دیوانہ نہیں ہو جانا چاہیے نا کہ میسج آیا تو آپ فوراً سے اپنا موبائل اپلیکیشن کھولیں بینک کی اور سب کچھ جو کچھ ہے وہ سینڈ کرنا شروع کر دیں، ٹرانزیکشن شروع کر دیں. ایسا نہ کریں، پہلے کال کر کے خیر خیریت معلوم کر لیں. جب معلوم ہو جائے تو پھر اگلا اسٹیپ ہے جو کرنا ہو. اللہ کریم ہم سب کی اس طرح کے فراڈ سے، اس طرح کے دھوکوں سے حفاظت فرمائے. اور یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین کو مغمون کرنے والی بات ہے، حضور کے دل کو غمزدہ کرنے والی، پریشان کرنے والی بات ہے. ہمیں یہ نہیں کرنی. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب چاہیے. اور یہاں مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، چاہوں گا کہ عمر بھائی اس کو فرمائشوں کے ساتھ سنائیں بھی، کہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کی کال سے آئیے شامل کرتے ہیں. میں کچی والا سے سید زین الدین طیب بات کر رہا ہوں. پہلے خالد بھائی، آج میرا یہ کلام سننے کا بہت دل کر رہا ہے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، فرمائیں گے. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ. ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. خدمت نیچے
हमारा मदनी चैनल। हाँ जी, किड्स भी आपका है, बुजुर्गों का भी आपका है, और ये वाला भी आप ले लीजिए, और इंग्लिश वाला भी आपका हो गया, बंगला मदनी चैनल भी आपका हो गया। ठीक है, अल्लाह करीम आपको खूब बरकत अता फरमाए और खूब सलामती अता फरमाए, माशाअल्लाह। और ये ज़ौक़ ये शौक़ भी सलामत रखे और बार बार हाज़िरी मदीना अता फरमाए। मज़ीद कॉल लीजिएगा। सैयद अतहर बुखारी जी भागलपुर से बात कर रहा हूँ। आपका कहीं भाई से गुजारिश है, ये वाला कलाम सुना दें। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। अच्छा, हमने गुफ्तगू में बात की कि बुरी चीज़ों का अच्छा नाम रख दिया जाता है, तो यहाँ मैसेज है कि ऐसे ही लोग गपशप के नाम पर गीबत भी कर जाते हैं। बहुत खूब, बिल्कुल। गपशप का नाम लेकर, गॉसिप का नाम लेकर क्या हो रहा है जनाब? जिंदगियां खंगाली जा रही हैं, लाइफ का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो ये जिंदों के साथ तो ना करें, मुर्दों के साथ बिल्कुल भी ना करें। मज़ीद कॉल दे दीजिए। मज़रत ताजी इकबाल से अर्ज कर रहा हूँ। तो नासान इस्लामी से अर्ज है कि सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ, तुझे ये कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। मज़ीद। मेरा नाम हाफिज अब्दुल मोइस है और मैं मरीज से बात कर रहा हूँ, और नाथखा भाई से गुजारिश किया कि मुझे ये वाला कलाम सुना दे। सुबह तैबा में कोई बढ़ता है बाड़ा नूर का। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मज़ीद। मेरा नाम बिलाल अदाक है, मैं जहाँपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे ये वाला कलाम सुना दे। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मेरा भाई मोहम्मद आन अदारी को बुखार है, उसके लिए दुआ करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करीम रहमत फरमाए, आपके भाई को भी सेहतियाबी अता फरमाए, और दीगर मदनी चैनल के हाज़रीन नाजरीन में जो अलील हैं, जिनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार बीमारियों परेशानियों में है, अल्लाह करीम सब पर रहमत की नज़र फरमाए, बीमारियां भी दूर फरमाए और शिफाएँ अता फरमाए, गमों दुख से अल्लाह करीम नजात अता फरमाए। मज़ीद कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम अलियास सत्तारी है, मैं पिछला जिला मियाँ वाली से बात कर रहा हूँ। अफान सियामी भाई से अर्ज है, मुझे ये कलाम सुना दो। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, लिखा उजाला नामे मोहम्मद। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। कुछ मैसेजेस भी ले लेता हूँ और उसके बाद कुछ कॉल्स और भी हैं, वो भी शामिल करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं मुज्तबा शाह डेरा इस्माइल खान से हूँ, आप मुझे कलाम सुना दें। अल्लाह अकबर। तमन्ना कल्ब मुस्तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं। अल्लाह अकबर। ये कलाम सुनने की फरमाइश की गई है। क्या बताऊँ कि क्या मदीना है। नकीब अत्तारी है और इनका कहना ये है, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास। अच्छा जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह बरकत दे आपको। हम सब घर वाले रोज़ाना आपका प्रोग्राम देखते हैं और हमें कलाम सुना दें। वाह क्या जूद व करम है। ठीक है जी। खालिद भाई, मैं कश्मीर से हूँ और मुझे कलाम सुना दें। सुन लो खुदा के वास्ते अपने गदा की अर्ज़। अल्लाह शैतान के शर से और बुरे नफ्स से कैसे बचा जाए, बराए मेहरबानी कुछ मदनी फूल अता फरमाएँ। तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की कोशिश की जाती रहे तो इंशाअल्लाह अमान रहेगा, और बाकायदा इंशाअल्लाह हम इस बात को कि शैतान के शर से कैसे बचा जाए कोशिश करेंगे कि अपने सिलसिले का मौजू बनाएं और इस पर इन डिटेल बात करें। अच्छा जी, पेपर्स हैं, दुआ की अर्ज़ है, और आज सिख मित्रां दी वधेरी है, इस कलाम की फरमाइश है। ठीक है जी। कहाँ से हैं ये मेंशन नहीं किया गया। अच्छा जी, शाह साहब से जब कलाम सुनाने का कहा जाए तो कहते हैं ईद पे सुनाएंगे। शाह साहब आज सुना दें, ये कहा गया है, मर्जी आपकी है। अच्छा जी, कलाम सुनना है खुशाब से, और कौन सा कलाम सुनना है जनाब? करे चारा साजी ज़ियारत किसी की, इस कलाम की फरमाइश है। कश्मीर से हूँ और दुआ करवा दें। अल्लाह करीम आपको आपके मकासद में कामयाबी अता फरमाए, इल्म दीन की खूब बरकतें और सलामतियाँ अता फरमाए। अच्छा जी, फिल्मों ड्रामों देखने वालों की इस्लाह के लिए भी कोई टॉपिक होना चाहिए।
ٹھیک ہے جی، آپ کے سجیشن کا بہت شکریہ، کوشش کریں گے۔ اچھا جی خالد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ رشتے کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے اور رشتوں میں کیوں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ یعنی رشتوں کی مضبوطی رہے، اس حوالے سے پروگرام کرنا ہے۔ باولپور سے یہ میسج ہے اور بالکل اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ اچھا جی کیا سننا ہے؟ میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ کی منقبت سننی ہے۔ خوشاب سے میسج ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ میرے لیے سنت کی منقبت سننی ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ محمد عبد القدوس ہیں اور ضلع میاں والی سے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ کلام سنا دیں۔ گجر خان راولپنڈی سے صبح روزانہ اور شام کو آپ کو سنتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ جناب، اللہ پاک آپ کو برکت دے۔ عمر بھائی کلام سنا دیں۔ ایک شب تار ہے اور ایک غار ہے، ٹھیک ہے جی۔ باولپور سے میسج ہے اور پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، شہر خانپور سے یہ میسج ہے۔ اللہ کریم جزائے خیر دے۔ کالز کچھ مزید شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جو میسیجز رہ گئے ہیں ان میں سے کچھ مزید بھی شامل کیے جائیں گے۔ جی میرا نام محمد یادم ہے، میں تکوار سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے خالد بھائی اور پیارے ثاقب بھائی، آپ سب کیسے ہیں؟ پیارے ثاقب بھائی آپ اپنی آواز میں مجھے کلام سنا دیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ آپ نے پیاری آواز میں سنا دیا، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، پیاری آواز میں بھی شاہ صاحب اور پیارے انداز میں، ماشاءاللہ، مزید کال دیجیے۔ اللہ برکت دے۔ بعد ڈونگا بونگا سے عرض کر رہا ہوں، کلام یہ سنا دیں۔ ڈاڈا ہاں غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں۔ صد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ مزید کال دیجیے۔ میں محمد ظہیر اتاری پنڈی گیب سے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو میری عرض ہے کہ اس میں زہ عزت و اعتلاء محمد یہ نعت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے بھائی، آپ نے بہت پیارے انداز سے کال کی اور بہت اچھے کلام کی فرمائش کی، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ مزید سید اطہر بخاری بھاگلپور سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں آپ کا پروگرام کھلے صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے یہ والا کلام سنا دیں، جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے۔ کیا بات ہے جناب، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، اس کلام کی فرمائش ہے۔ صف آرا سب حور و ملک، اس کلام کی بھی فرمائش ہے۔ اور جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، یہ کلام سنا دیجیے۔ آقا آ جائیے، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور میں بندہ آسی ہوں، یہ کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ کال مزید دیجیے۔ محمد قربان اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میری خالد بھائی سے گزارش ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے حاصل کیا جائے اور اس پہ استقامت کیسے نصیب ہو۔ اور میری نعت خواہ اسلامی بھائی عمر بھائی سے گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی یہ کلام سنا دیں، وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ ایک پہلو ہے آپ کی کال کا کہ اس پر استقامت کیسے نصیب ہو، اس کو انشاءاللہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور آگے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ قرب مصطفیٰ کو کیسے حاصل کیا جائے، الحمدللہ اس پر کافی حد تک گفتگو ہوئی، جس میں سے عبدالواجد بھائی نے ماشاءاللہ زبردست مدری پھول دیتے ہوئے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا جائے، دین مصطفیٰ پر عمل کیا جائے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کو اپنایا جائے، انشاءاللہ یہ زبردست طریقہ ہوگا۔ اور درود پاک کی بھی کثرت کی جائے انشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پانے کے لیے یہ بھی ایک بہترین کام ہے، لیکن فرائض کی پابندی اپنی جگہ رہے گی۔ مزید کال دیجیے۔ آسان لفظوں میں عرض کر دوں، ہر نیکی قرب مصطفیٰ کا ذریعہ ہے، کیا بات، ہر گناہ حضور کے قرب سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ اللہ بہت خوب، بہت پیاری بات ہے، اللہ کریم برکت دے آپ کو، جزائے خیر دے۔
مزید फारूक शहजाद बात कर रहा हूँ निगहबानपुरा फैसलाबाद से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कुलियान सल्लल्लाहु कहते कहते वालिदा की सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दें, और मेरे बेटे की फरमाइश है नात वो सुनवा दें। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह करीम रहमत की नज़र फरमाए, आपकी वालिदा को सेहत कामिला शिफा कुलिया नसीब फरमाए। मजीद मेरा नाम मोहम्मद एहसन अतारी है, मुझे ये कलाम सुना दें। शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम आपको बरकत दे। अच्छा जी, दावत इस्लामी जिंदाबाद, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह करीम आपको भी बरकत दे भाई। और जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इस कलाम की फरमाइश है। कुछ कॉल मुझे मज़ीद दे दे तो फिर हम उमर भाई की तरफ बढ़ते हैं। हमें आप ये वाला कलाम सुना दें। सौरभ दी मदीने दरबार बड़ा सोहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह जी वाह, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। उमर भाई आपकी तरफ हैं, बहुत सारे कलामों की आज फरमाइशें हैं, सिलेक्शन आपके हाथ में है, जो इनमें से मुंतखब फरमाएं वो सुना दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का। नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादिश पर दे नूर का। मैं गदा तू बादिश पर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का। ज़तो ऐतलाए मोहम्मद ज़तो ऐतलाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेर पाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेर पाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेर पाए मोहम्मद।
फलक फर्श उनका अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक खादिमाने मलक खादिमाने सराय मोहम्मद मलक खादिमाने सराय मोहम्मद मलक खादिमाने सराय मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो ऐतलाए मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो ऐतलाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेर पाए मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो ऐतलाए मोहम्मद हो मेरी ज़बां पर दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर मोहम्मद 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 खुदाए मोहम्मद 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 खुदाए मोहम्मद हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो यादें मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते रंजो अलम लाया नहीं करते ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते और ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे ये दरबारे मोहम्मद है यहाँ मिलता है बिन मांगे यहाँ मिलता है बिन मांगे वल्ला यहाँ मिलता है बिन मांगे अरे नादा अरे नादा अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते खुदा की अज़मतें क्या है मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने मकाम मुस्तफ़ा क्या है
صدا کرنا ہی میرے بس میں تھا، میں نے صدا کر دی، صدا کرنا ہی میرے بس میں تھا، میں نے صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، اور ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ہم آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چاہیں جس پر چاہیں کرم فرما دیں، اسے اپنا جلوہ دکھا دیں، جمال جہاں آرا سے اسے فیضیاب فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے، کیسی برکت نصیب ہوتی ہے۔
آئیے نگران شورا اس حوالے سے ارشاد فرما رہے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعقوب بن سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے طلب حدیث کے لیے کئی شہروں کا سفر کیا۔ ایک بار میری ملاقات شیخ سے ہوئی، میں ان کے پاس رہنا چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکوں۔ میرے پاس نفقہ کم تھا، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جو تھی نا وہ کم تھی، اس لیے ہمیشہ رات میں تحریری کام کیا کرتا اور دن میں شیخ کو سنایا کرتا۔ ایک رات حسب معمول میں لکھ رہا تھا، حالانکہ رات کافی گزر چکی تھی۔ لکھتے لکھتے اچانک میری آنکھوں میں پانی اتر آیا اور میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اب مجھے میرا چراغ اور گھر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، گھبراہٹ ہو گئی، پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا علم دین سے محروم ہو جاؤں گا۔ اب میں اس پر زاروں کتار رونے لگا۔ آخر کار روتے روتے ایک جانب ٹیک لگائی تو میری آنکھ لگ گئی۔ تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ جیسے ہی سوئے، خواب میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ زبان مبارک سے کلمات نکلے، اے یعقوب بن سفیان کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بینائی چلی گئی ہے، مجھے اس بات اور افسوس ہے کہ غریب الوطن ہوں، یعنی پردیسی ہوں، سفر میں ہوں، مسافر ہوں، آپ کی حدیثیں لکھنے کی نعمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ افسوس کس چیز کا ہو رہا ہے؟ آنکھیں چلی تو گئیں، مگر آنکھیں جانے کا جو صدمہ تھا وہ صدمہ یہ تھا کہ آقا میں آپ کی حدیثیں کیسے لکھوں گا۔ کمال کے لوگ تھے یہ، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش کر دے یار۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ کیا فرمایا؟ قریب آؤ، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ قریب آؤ، میں قریب ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرے، یوں پھیرا جیسے کچھ دم فرما رہے ہوں۔ حضرت سیدنا یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں پھر میری آنکھیں کھل گئیں، میری آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے میری آنکھوں کا نور مجھے لوٹا دیا گیا، مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ بس میں نے فوراً اپنا نسخہ اٹھایا، چراغ کی روشنی میں حدیثیں لکھنے میں نے پھر شروع کر دی۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ایسے تڑپنے والوں کی طلب میں مزید اضافہ فرمائے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے تڑپیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے تڑپیں، اور اپنے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی اشاعت میں لگائیں، نیکی کی دعوت میں اپنے آپ کو لگائیں، کمر بستہ ہو جائیں، جہاں جہاں ہو سکے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہم وابستہ رہیں گے نا تو زبردست اپرچونٹیز ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیتا رہے گا، نیکی کی دعوت کی، درود و سلام پڑھنے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی۔ مطلب یہ وہ الحمدللہ ماحول ہے جو بے نمازیوں کو نمازی بنا رہا ہے، جو جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا انہیں قرآن پڑھنا سکھا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر جو عمل کرنا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے قریب آ جائیں۔ بالکل یہ آسان ٹریک ہمیں مہیا کر رہا ہے، اور ایسی صحبتیں الحمدللہ اس دینی ماحول کی برکت سے ہمیں میسر آتی ہیں، ہمیں مل جاتی ہیں کہ ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر میں موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ ایسا عظیم ماحول ہے جو ہمیں قرب مصطفیٰ کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنا رہا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب کیسے بنا جاتا ہے۔ تو بالکل یہ بیجا نہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس سے التجا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اس دینی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ عبدالواجد بھائی بات ہوئی تھی کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والے کاموں پر استقامت کیسے ملے، اگر ان شارٹ اس پر کچھ کمنٹ آ جائے۔ جی، جو آپ نے بات
فرمائی اسی کو اگر میں دہرا دوں، دعوت اسلامی جی، یعنی ماحول. واہ. آپ جس ماحول میں ہوتے ہیں آپ اسی طرح سے بیہیو کرتے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے اپنی صحبت کو بدلیے. اچھا، صحبت کا مطلب کیا ہے؟ اب چونکہ جدید دور ہے تو ایک ہے فزیکل صحبت، ٹھیک ہے، کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور ایک ہے ڈیجیٹل صحبت، کہ آپ ڈیجیٹلی جو ہے وہ کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کے موبائل پر، آپ کے سیل فون پر. کسی نے کیا خوب کہا کہ یو آر وٹ یو تھنک. آپ جو سوچتے ہیں آپ وہی ہو جاتے ہیں. تو اب اگر آپ نیکی کو سوچ رہے ہیں تو آپ نیک ہو جائیں گے، اور اگر برائیوں نے آپ کے دماغ پر جو ہے وہ غلبہ پا لیا ہے تو اللہ نہ کرے کہ آپ سر تپا شر ہو جائیں اور برائی ہو جائیں. تو قرب مصطفیٰ پانے کے لیے اللہ توفیق دے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. اللہ نے چاہا تو نہ صرف آپ بلکہ آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی. سبحان اللہ. کسی نے کہا ہے کہ صحبت ان کی اختیار کرے جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور اس طرح گناہ سے بندہ بچ جائے گا. اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو اور بندہ نیکی سے ہی رک جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زوال نعمت سے بچائے، عافیتوں کی پھرنے سے بچائے. آپ کے میسیجز جو ہمیں موصول ہوئے ہیں جن میں آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان موضوعات کو بھی سلسلے میں شامل کیا جا سکتا ہے، میں نے پڑھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان پر مزید غور و خوض کر کے آپ کے لیے اس کو باقاعدہ تیاری کے ساتھ لے کر آئیں گے. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں اپنی اصلاح کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلاۃ و سلام میں شامل ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبينا سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. ہو ذکر رب کا صبح ایسے ہو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے